آداب. اس ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ہم کلام لے کے حاضر ہوں. پچھلے دنوں بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی اور کچھ کمنٹس میں بھی انہوں نے بات کہی. دو شکایات ہیں ان کو. ایک شکایت تو یہ ہے کہ میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں اردو کے، وہ جو نئی جنریشن ہے اس تک وہ پوری طرح سے پہنچتے نہیں ہیں کیونکہ زیادہ موٹے لفظ ہیں. کوشش کروں گا کہ ہر ایک لفظ کا جو ہے وہ ایک ترجمہ کر دوں انگریزی میں اور اس کو آسان کر دوں. دوسرا یہ کہ کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کل سیاسی ماحول اور اس سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر سیاست کا ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن ہماری اس گفتگو میں سیاست کا ذکر کچھ کم ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آج کچھ سیاست کے بارے میں بات کریں. اس لحاظ سے نہیں کہ بالکل ہی پریزنٹ میں جو سیاست چل رہی ہے یا کوئی پارٹی پالیٹکس کا کوئی معاملہ، مگر اوورآل کریں گے اس کے بارے میں بات. ایک کہتے ہیں کہ نیا ٹرینڈ ہے کہ ایک پول اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک الیکشن کی اور پارٹی کی ایک اسٹریٹجی جو ہے اس کو بناتا ہے. میں نام لے لیتا ہوں. پرشانت کشور کا جو ہے، پرشانت کشور کا نام جو ہے وہ بہت سر فہرست ہے اس میں، کہ انہوں نے مودی جی کی جب تھرڈ ٹرم کے لیے وہ لڑ رہے تھے الیکشن گجرات میں، تو ان کی کمپین اور ان کی اسٹریٹجی پولنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کی تھی. اس کے بعد انہوں نے 2014 میں اب کی بار مودی سرکار، اس کے بعد مختلف پارٹیز میں جو ہے انہوں نے کام کیا. کانگریس کے ساتھ بھی کام کیا پنجاب میں، دلی میں بھی کام کیا آپ پارٹی کے ساتھ، بہار میں بھی کام کیا نتیش کمار کے ساتھ، اور ویسٹ بنگال میں بھی کیا ممتا بنرجی کے ساتھ. ماں سوائے ایک جگہ جو اتر پردیش میں کانگریس کے ساتھ کام کیا تھا، ہر جگہ ان کو اچھی کامیابی ملی ہے جہاں تک الیکشن ریزلٹس کا تعلق ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، شاید ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. تو میری تحقیق میں نے جب دیکھا، ریسرچ کیا، تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ نہیں ہے. اس قسم کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. صرف یہ کہ ان لوگوں کا جو ہے پولیٹیکل ایکومنٹ تھا، ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے دوسری پارٹی کے لیے بھی وہ کام کر لیتے تھے، ان کے لیے اسٹریٹجی، ان کا مینیفیسٹو جو ہے وہ بنا دیتے تھے. اس میں ایک نام جو ہے وہ دانیال لطیفی کا ہے. دانیال لطیفی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے خاندان سے تھے. ان کے والد ICS آفیسر تھے اور خود وہ ایڈوکیٹ تھے. کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جس زمانے میں مسلم لیگ اپنے ان روڈز بنانا چاہتی تھی پنجاب کے اندر، تو وہاں پہ جو پارٹیاں تھیں اس وقت مضبوط، وہ یونینسٹ پارٹیاں تھیں جو جاگیردار لوگ وغیرہ اس کو کرتے تھے سپورٹ، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا محمد علی جناح، حالانکہ وہ ایک اچھے وکیل اور اچھی انگریزی بولنے والے تھے، لیکن کوئی ماس لیڈر وہ تھے نہیں. تو ان کے ایک ساتھی تھے مسلم لیگ میں، ان کا نام تھا ممتاز دولتانہ. انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم دانیال لطیفی کو، جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے ہیں، ان کی سروسز لیں اور وہ ہمیں ایک کاڈر بھی بنا دیں گے اور ایک مینیفیسٹو بھی بنا دیں گے. تو ان کو جو اپروچ کیا انہوں نے مان بھی لیا، اور 1940 کا جو مینیفیسٹو ہے مسلم لیگ کا، وہ ایک کمیونسٹ آئیڈیالوگ دانیال لطیفی کا بنایا ہوا ہے. وہ معاملہ بڑا کامیاب رہا. اس حد تک کامیاب رہا کہ 2 نیشن تھیوری کے بیسس کے اوپر ملک کے 2 حصے ہو گئے اور پاکستان بن گیا. اب پاکستان بننے کے بعد مسٹر جناح نے جو ہے وہ دانیال لطیفی کو کہا کہ آپ یہاں پہ رک جائیے، آپ کو کوئی اچھی سی ایک دے دیتے ہیں جگہ بھی. تو وہ چھوڑ کے وہ دلی چلے آئے، اور یہاں پہ جو خوشونت سنگھ ہیں، ان کے والد کے جو فلیٹ تھے پڑوس میں، ان کے والد نے ایک فلیٹ دے دیا اور اس کے پڑوس میں رہنا انہوں نے شروع کر دیا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو کمیونسٹ ہے
اور ایک ایسی پارٹی جو ٹو نیشن تھیوری پہ بلیو کرتی ہے ان کے لیے کام کرتا ہے، ان کو ایک کامیاب پروگرام دیتا ہے، ایک کامیاب مینیفیسٹو دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر لیتا، بلکہ وہ چھوڑ کے واپس چلا آتا ہے. پہلے لاہور میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد دلی میں آ جاتے ہیں، اور سال 2000 تک جب تک وہ زندہ رہے تو وہ ہندوستان میں ہی، بھارت میں رہے. ویسے یہاں پہ بھی ان کے کچھ کیسز مشہور رہے ہیں، جیسے شاہ بانو کیس کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا جو پارلیمنٹ میں ایکٹ آنے کے بعد بھی، کیونکہ جو ایکٹ تھا اس میں یہ پروویژن تھا مسلم وومن کے لیے، 86 میں انہوں نے شاید لایا تھا راجیو گاندھی صاحب کے زمانے میں، کہ عدت کی مدت تک تو مینٹیننس دی جا سکتی ہے اور مہر کا اماؤنٹ جو ہے اسی میں ایڈجسٹ ہوگا. تو اس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی چیلنج کیا قانون کو، اور ایک آرڈر لایا جس کے لیے وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، وہ ہے یہ اس کے اسی نام سے، دانیال لطیفی اینڈ ادرس ورسز یونین آف انڈیا. یہ ایک اکیلی مثال نہیں ہے، ایسی مثالیں ہمیں جموں کشمیر میں بھی ملتی ہیں. شیخ عبداللہ نے اپنا کیریئر جو ہے ریڈنگ روم سے کیا، اس کے بعد مسلم کانفرنس بنی، پھر وہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ نیشنل کانفرنس بنی. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق جو پیدا ہوا ان میں، وہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ اس ریاست میں شاید جو مسلمان ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ ڈاؤن ٹراڈن ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ہیو ناٹس کے زمرے میں آتا ہے، کہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کو اندازہ لگا کہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہیو ناٹس کے کیٹیگری میں آتے ہیں. اور ان کی ملاقات جو ہے لاہور میں بابا پیارے لال بیدی نام کے ایک شخص ہوئی جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے تھے، کمیونسٹ تھے، کمیونسٹ پارٹی سے تعلق تھا. بیوی کا نام فریدا بیدی، فریڈا. تو ان کی ایسوسیشن کی وجہ سے جو شیخ عبداللہ میں ایک ترقی پسند پروگریسو سوچ جو ہے وہ زیادہ اور بڑھتی گئی، اور ایک ڈاکیومنٹ جو تیار کیا گیا تھا جس کو نیا کشمیر ڈاکیومنٹ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں برین چائلڈ بابا پیارے لال بیدی کا ہے. بابا پیارے لال بیدی جو ہیں وہ مشہور فلم ایکٹر کبیر بیدی کے فادر ہیں. ایک زمانے میں جب کوئی لوگوں کی حالت تھوڑی بہتر کرنے کی کوشش کی تو مہاراجہ صاحب نے بھی کچھ ایک امینڈمنٹس اور اس کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی، جو باقی لوگوں کو اس پارٹی کو جو ہے زیادہ پسند نہیں تھا، تو انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ بنا کے ان کو پیش کیا. جیسا کہ شیخ عبداللہ اپنی آپ بھی تھی میں کہتے ہیں آتش چنار میں، کہ مجاہد منزل سے مہاراجہ صاحب گزرے تھے، ان کو پریزنٹ کیا کہ جناب یہ نیا کشمیر کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اب ایک کمیونسٹ پارٹی کا آدمی ہے اور کام کسی اور پارٹی کے لیے کر رہا ہے، مسلم کانفرنس سے جو ہے وہ نیشنل کانفرنس میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ایک کامیاب قسم کی کمپین اور کامیاب قسم کا مینیفیسٹو بنتا ہے جس میں لینڈ ٹو دا ٹیلر کا جو کانسیپٹ آگے آیا، تاکہ جو لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں وہ امپاور ہو جائیں. تو اس پہ ایک بہت لمبی ایک سیاست بھی ہوئی، بعد میں بہت سارے لوگ جو ہے امپاور ہوئے. ایک نیگیٹو ورڈ ہے لیکن پھر بھی میں استعمال کروں گا، بہت سے لوگ ڈس امپاور بھی ہوئے. یہ جو نیا کشمیر کا کانسیپٹ ہے، انٹرسٹنگلی یہ بابا پیارے لال بیدی اور ترقی پسند لوگ اور تھے، ان میں احسان وہ تھے، اور محمد تاثیر ڈی ایم تاثیر، جو کہ سلمان تاثیر جن کو گورنر آف پنجاب تھے پاکستان کے، جن کو اپنے گارڈز نے مار دیا تھا، اور جن کے گرینڈ سن میں سے انڈین اوریجن کے آتش تاثیر بھی ہیں، رائٹر ہیں، اسٹرینجر ٹو ہسٹری کتاب لکھی انہوں نے، وہ بھی ان میں شامل ہیں. وہ بھی اس ڈاکیومنٹ کے بنانے میں تھے، اور ان کے علاوہ یہاں بھی دانیال لطیفی صاحب جو ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ میں بنانے میں انہوں نے انپٹس دی ہیں. یہ
شیخ عبداللہ کے اپنی ان پٹ کے مطابق اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ ایک طرف کو مسلم لیگ کو مینیفیسٹو بنا کے دیتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ نیا کشمیر کا کانسیپٹ یہاں پہ دیتا ہے، اور مختلف پارٹیز میں جو ہے ٹرانزینٹ جو ہے کرتا رہتا ہے، اور جس وقت کامیابی ہو جاتی ہے وہاں پہ تو وہاں کی سٹیزن شپ کے بجائے واپس چلا آتا ہے، اور بہتر یہ پسند کرتا ہے کہ وہ خوشونت سنگھ کے پڑوس میں وہاں پہ رہے۔ پاکستان کے ایک آتھر ہیں، جرنلسٹ آتھر ندیم فاروق پراچا، ان نے اپنی کتاب پاکستان دا اینٹی ہیروز میں ایک چیپٹر جو ہے وہ دانیہ لطیفی پہ بھی باندھا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ جو خوشونت سنگھ کی ناول ہے دا ٹرین ٹو پاکستان، اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ بیسڈ ہے دانیہ لطیفی کے اوپر۔ موسٹ پروبیبلی شاید وہ جو کریکٹر اس میں اقبال سنگھ یا اقبال نام کا ہے اس کو ریفر کرتا ہے، کہ جو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال جہاں تک بابا پیارے لال بیدی کا تعلق ہے تو ایک زمانے میں وہ کشمیری چلے آئے اپنی فیملی لے کے۔ ان کی بیگم فریڈا بیدی جو ہے وہ پڑھاتی تھی وومن کالج سری نگر میں، اور کبیر بیدی جو ہے اور ان کا بڑا بھائی رنگا بیدی، ایک چھوٹی بہن بھی تھی، یہ سب کے سب جو ہے وہ کشمیر میں رہتے تھے، اور وہاں پہ ان کو سرکاری اکوموڈیشن بھی ملی۔ کبیر بیدی خود ہی کہتے ہیں کہ میں اسکول جو ہے وہ اس لالچ میں چلا گیا کہ مجھے ایک گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے گئے، کیونکہ میں اسکول جانا پسند کرتا نہیں تھا، تو اسی کے ذریعے سے جو ہے دھیرے دھیرے مجھے بسکو اسکول میں لے کے گئے۔ بسکو اسکول جو سری نگر میں ہے، بالکل شہر سینٹرل والے شہر میں، وہاں سے انہوں نے انیشل پڑھائی جو ہے کی، وہ بھی پڑھتے تھے وہاں، ان کے بڑے بھائی رنگا بیدی بھی وہاں پہ پڑھتے تھے۔ ان کی یہ مدد کرنے کی وجہ سے کمیونسٹ پارٹی نے بابا پیارے لال بیدی کو جو ہے پارٹی سے نکال دیا، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی اس وقت یہ بلیو کرتی تھی کہ ایک ریولوشن کے ذریعے سے جو ہے چینج لانی چاہیے، لیجسلیشن کے ذریعے سے نہیں۔ بہرحال ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ ان کو جو ہے یہ چھوڑنا پڑا۔ فریڈا جو ہے وہ مونک بن گئی، اور ایز پر کبیر بیدی بابا پیارے لال بیدی بالکل خاموش ہو گئے، اور نظام الدین اور دلی کی ان جگہوں پہ تھے، بڑا سا چوگا حضرت موسیٰ کی سی شکل جو فلموں میں دکھاتے ہیں، موزس ٹائپ اس طرح سے تھے، اور نظام الدین کے پاس کچھ لکھتے رہتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے بعد میں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ ایک بے لوث قسم کے لوگ جنہوں نے کام کیا اور دوسری پارٹی کے لیے بھی کام کیا، اپنی پارٹیوں کو درکنار رکھ کے۔ تو یہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، آپ ایک پارٹی چن لیتے ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے برابر ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے، لیکن ایک آپ کی انڈیویجول ایک اچھا بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں کبھی ایک ریکویسٹ بھی آتی ہے کسی کی طرف سے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیں پرو بونو، مفت، اور ایسا کام جو ہے وہ لوگوں نے کیا بھی ہے۔ تو اس لیے پرشانت کشور جو ہے ہندوستان کی یا سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں پہلے آدمی نہیں ہے جنہوں نے اس قسم کا کام کیا کہ آپ پارٹی کے ساتھ ہیں نہیں، لیکن پھر بھی اسٹریٹجائز کر کے آپ ان کو ایک راستہ، ایک دشا جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کنٹراڈکشنز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ دو اور مثالیں میرے سامنے۔ ایک تو غلام علی کی غزل جو ہے وہ بڑی مشہور رہی، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، یہ حسرت مہانی کی ہے، مولانا حسرت مہانی۔ مولانا بھی ہیں اور سیاست میں بھی جو ہے وہ حصہ لیتے رہے، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جو یہاں پہ جب وہ قائم ہوئی اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھے۔ ان کا ایک شعر اور بھی مشہور ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یعنی شاعری بھی کر رہا ہوں، چکی بھی پیس رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، یا جیل کی بھی چکی پیس رہا ہوں، تو حسرت اپنا ان کا تخلص ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو ہے وہ بھی عجیب قسم کی ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ میں کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ مولانا بھی ہیں، عربی فارسی کے اچھے خاصے عالم ہیں،
نیاز فتح پوری کی جو فیملی ہے ان سے بھی ان کے والد سے، ان چچا سے جو ہے وہ عربی فارسی پڑھی، مگر ساتھ میں جو ہے کمیونسٹ ہے۔ اور جو آج کل ایک نیٹ فلکس پہ ہیرا منڈی چل رہی ہے، اس میں میں نے جو اس کی پہلی قسط ہے وہ میں نے دیکھی، اس میں ایک وہ ایجیٹیشن جب چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اگر نیٹ پہ بھی دیکھا جائے تو یہ ملتا ہے کہ یہ نعرہ انقلاب زندہ باد کا حسرت موہانی کا ہی دیا ہوا ہے، جو مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ بھگت سنگھ فلم میں بھی استعمال ہوا ہے، اور باقی لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے انقلاب زندہ باد، کیونکہ کمیونسٹ تھے۔ اس سے بھی ایک عجیب اور ایک کریکٹر ہے، حمید خان، مولانا حمید خان بھاشانی، یا ان کو ان شارٹ مولانا بھاشانی کہتے ہیں، بنگال کے تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامیہ کے بارے میں، اس کے بارے میں علیحدہ سے بھی بات کروں گا، وہ پڑھے ہوئے، اور محمود الحسن صاحب کے ساتھ بھی، مولانا محمود الحسن دیوبند کا بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق رہا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ یہ مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مگر ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑا کمیونزم کی طرف بھی ہیں، بلکہ اس علاقے میں ان کو ریڈ مولوی کہتے ہیں، ریڈ مولانا، سرخ مولانا، بیکاز آف دس، جو وہاں پہ لوگ جو تھے ٹیلرز وغیرہ ان میں بہت پاپولر تھے، اور جو مظلوموں کی داد رسی کرنے کی وجہ سے کافی مشہور تھے، مگر تھے مسلم لیگ میں۔ بعد میں انہوں نے وہ ایک ریبل ہونے کی وجہ سے، جو اندر طبیعت میں ریبل ہونا تھا، اس کی وجہ سے جب شہید حسین شہید سہروردی مسلم لیگ کے جو لیڈر بنے تو انہوں نے اپنی پارٹی بنا دی، اس کا نام رکھا عوامی مسلم لیگ۔ اور ایک زمانے میں جب الیکشن نہیں لڑا تو ان کے ایک اور تھے ساتھی پہلے، ان کی پارٹی تھی عوامی لیگ، مجیب الرحمان، ان نے جب نہیں لڑا تو مجیب الرحمان صاحب کو میجارٹی آئی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وجود میں آیا۔ آلویز اے ریبیلیس پرسن، ہمیشہ اس کے لیے رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے تیار، مولانا بھاشانی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ علم کہیں پہ بھی حاصل کریں، لیکن آپ پارٹی اور اپنی آئیڈیالوجی کو جو ہے ٹرانسینڈ کر کے دور چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کا بابا پیارے لال بیدی، شیخ عبداللہ اور باقی ساتھیوں کا تعلق ہے، لینڈ ٹو دا ٹیلر، دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو لینڈ ریفارمز کرنے پڑتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا تاریخ میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں تو یہ کئی مرتبہ ہوا۔ شیر شاہ سوری کے زمانے سے لے کر ٹوڈرمل، راجہ ٹوڈرمل کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے وہ مختلف وقتوں پہ جو ہے وہ زمین کے اوپر کام ہوتا رہا ہے۔ اس کی میجرمنٹ، اس کی اونرشپ کون کس طرح سے ہوگا۔ اور جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے ٹریٹی آف امرتسر کے تحت کشمیر کو حاصل کیا تو انہوں نے بھی لینڈ ریفارمز کی۔ پروفیسر شیلیندر سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی اس کے اوپر، انہوں نے بھی لینڈ ریفارم کی، مگر اس وقت مختلف قسم کی تھی، کچھ لوگوں کے نام پہ پٹے تھے لیکن وہ ریکوائرڈ رقم جو وہ جمع نہیں کراتے تھے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، فرام ایرسٹوکریسی ٹو ڈیموکریسی، مہاراجہ ہری سنگھ سے متعلق۔ اس طرح سے پھر لارنس ہیں جنہوں نے دا ویلی آف کشمیر لکھی ہوئی ہے، وہ پرتاپ سنگھ صاحب کے زمانے میں تھے، انہوں نے بھی لینڈ ریفارمز کیے، اور حسن شاہ کھوئی حامی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ تھے، انہوں نے بھی تاریخ حسن لکھی ہوئی ہے۔ لینڈ ریفارم جو ہے وہ اس زمانے میں بھی ہوا۔ یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جب حکومت ختم ہو گئی تو انگریز نے بھی ری سیٹلمنٹ کیا پورے کا پورا زمینوں کا، مجھے نام اچھی طرح سے یاد نہیں، ایک سیٹلمنٹ کمشنر انہوں نے لگائے، لارنس سے تھوڑے سینئر تھے وہ، بلکہ وہ کشمیر کا علاقہ بھی کچھ انہوں نے جو ہے اس کی ری سیٹلمنٹ کی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ زمین کی اونرشپ اور اس کی لینڈ یوز کو استعمال کریں، جس سے لوگ امپاور، یا جس سے کوئی لوگ جو پہلے اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے وہ ڈس امپاور ہوں۔
یہ کہا جاتا ہے کہ جی کی زمین جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے تلے ہوتی ضرور ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہے یہ ہوا میں نہیں اڑتی، اور اس لیے اس کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا اور اس کے ذریعے سے انسان کو امپاور کرنا، وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کو وقتاً فوقتاً استعمال کیا جاتا رہا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیونکہ زمین امپورٹنٹ ہے، زمین میں جو ہے گریوٹی ہے، زمین جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے کہ یہ گریوٹی کا جو ہے وہ نظام کیا ہے، کیوں ہے۔ نیوٹن نے گریوٹی جو ہے جب دریافت کی 55 سال کی عمر تک، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ کیا کرتے رہے، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو تھوڑا سا نسبتاً لمبا ہو گیا ہوا ہے پسند آئے گا۔ آپ اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا، اس سے تھوڑا سا مجھے اپنے کنٹینٹ بنانے میں اور آپ کے ریکوائرمنٹس اور جو مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درست کرنے میں موقع ملے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آداب۔